اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ ناظرین کے خدمت میں بہت اہم اور ضروری اور مبتلا مسئلے کو لے کر آپ کے خدمت میں آیا ہے۔ یہ آج کے اس دور میں، اس زمانے میں ہر نوجوان ان چیزوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسقاط حمل یعنی حمل کو ضائع کرنا، اسقاط حمل کیا ہے اور آیا یہ اسقاط حمل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر جائز ہے تو کس صورت میں جائز ہے، یہی آپ ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اول اسقاط حمل کیا ہے؟ اسقاط حمل یہ ہے کہ جب نطفے رحم مادر میں منتقل ہونے کے بعد، رحم مادر میں ٹھہرنے کے بعد اس کو ضائع کرنا، کسی بھی صورت سے اس کو ضائع کرنا، چاہے آپ انجیکشن کے ذریعے سے اس کو ضائع کریں، چاہے آپ دوائی کے ذریعے سے اس کو ضائع کریں، یا کوئی باریک چیز اٹھا کے اس کو ضائع کریں، کسی بھی صورت میں کوئی بھی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، کوئی کسی بھی طریقے سے اس بچے کو ضائع کرے، اس نطفے کو ضائع کرے، تو اس ضائع کرنے کے اس عمل کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت محمدی میں، شریعت اسلام میں آیا یہ حمل کو ضائع کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مذاہب اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جب نطفہ رحم مادر میں ٹھہر جانے کے بعد اس کو ضائع کرنا، حمل کو ضائع کرنا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ استثنائی صورت ہے، اس صورت میں جائز ہے۔ وہ اس صورت میں جائز ہے جب اس بچے کی وجہ سے، اس حمل کی وجہ سے اس کی ماں کے جان کے لیے خطرہ ہو، ماں کے لیے خطرہ ہو۔ یہ ہم خود اپنے طرف سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر حضرات، اور وہ ڈاکٹر بھی قابل اعتماد ہو، اور ڈاکٹروں کا ایک ٹیم وہاں پر بیٹھ کر وہ لوگ سب فیصلہ کرے کہ یہ بچے، یہ جو حمل ہے اس کا یعنی رکھنا، اس بچے کا ماں کے پیٹ میں رکھنا اس ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر بچہ رہے تو ماں نہیں رہے گی، ماں مر جائے گی۔ اگر اس طرح کر کے فیصلہ کرے تو اس ماں کی وجہ سے، اس ماں کو بچانے کے لیے، یا یعنی اس حمل کی وجہ سے ماں کے لیے ناقابل برداشت تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا ہو، تو اس صورت میں اس حمل کو ضائع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں بچے کو، حمل کو ضائع کریں۔ آج کل کی جو جوان نسل ہے وہ یعنی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے معیشت صحیح نہیں ہے، یعنی نوکری نہیں ہے، مال نہیں ہے، فقر ہے، تو ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مسئلہ ہے، بچوں کو کھانا پینا نہیں دے سکتے ہیں، اس طرح کے مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے ہم بچے کو یعنی حمل کو ضائع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بھی صورت ہو، یہ بچے کو، حمل کو ضائع کرنے کے لیے جواز نہیں بن سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ اس طرح کے سچویشن کو سامنے رکھ کر اگر حمل کو ضائع کرے تو یہ کار حرام ہے۔ اس صورت میں اس کے اوپر دیا واجب ہوگا۔ اب دیا کے کن صورتوں میں دیا واجب ہے، کتنے مقدار میں دیا دینا واجب ہے، وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ بچے کے پیٹ میں یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ ان صورتوں کو خداوند عالم خود نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو چار مرحلے ہیں، ان سے گزرنے کے بعد آخر میں 5ویں مرحلے میں آ کر رحم مادر میں بچہ مکمل طور پر ایک بچے کی شکل میں، ایک انسان کی شکل میں مکمل طور پر کیا ہے، وجود میں آتا ہے۔ حمل کو ضائع کرنا، اگر ماں نے کیا ہے تو ماں کے اوپر دیا واجب ہے، لیکن اگر باپ نے کیا ہے تو باپ کے اوپر دیا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر نے غلط دوائی دے کے، غلط انجیکشن لگا کے، یا ڈاکٹر نے مشورہ دے کے اس کو، بچے کو ضائع کیا ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر کے اوپر دیا واجب ہے۔ پہلی صورت ہے کہ ابتدائی مرحلے میں ہے، یعنی ابھی نطفہ ہے، رحم مادر میں نطفہ ٹھہرنے کے بعد
اس کو ضائع کرے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ 105 مثقال چاندی اس کے اوپر دیا واجب ہے۔ دوسری صورت ہے خون جامد ہو، یعنی نطفے سے آگے بڑھ کر خون جامد بننے کے بعد اس کو ضائع کرے تو اس صورت میں 210 مثقال چاندی دیا واجب ہے۔ تیسری صورت ہے گوشت ہو، خون جامد کے بعد گوشت میں تبدیل ہوا ہے، گوشت بنا ہے، تو گوشت بننے کے بعد اگر بچے کو اس یعنی جبین کو ضائع کرے تو اس صورت میں 315 مثقال چاندی دیا ہے۔ چوتھی صورت ہے گوشت کے بعد ہڈی بن جائے، ہڈی بھی بنی ہے اور گوشت بھی بننے کے بعد یہ مکمل طور پر ان 4 حالتوں کے بعد یہ مکمل یعنی ایک مکمل بچے کی شکل میں آ جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر ضائع کرے تو 420 مثقال چاندی دیا ہے۔ نمبر 5 ہے کہ پورا جسم بن چکا ہو، مکمل طور پر ان 4 صورتوں سے گزرنے کے بعد آخر میں تمام بدن بننے کے بعد، جسم بننے کے بعد اگر اس کو ضائع کرے تو اس صورت میں 525 مثقال چاندی اس کے اوپر دیا ہے، چاہے ماں کرے یا باپ کرے یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی اور اس بچے کو ضائع کرنے کا سبب بنے تو اس کے اوپر کیا ہے، یہ مختلف دیات اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔